اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام، یہ نہیں کہ نیک آدمی کا اکرام۔ مسلمان کیسا ہے، زندگی کیسی ہے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ میرے ذمہ تو اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اتنا میرے لیے کافی ہے، میں اس کو اکرام کرنا۔ تو ہمارے ذمہ اکرام مسلم، مسلمان کیسا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے ذمہ تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اس لیے مجھے اس کا اکرام کرنا ہے۔ اللہ پاک تو مسلمان کا اکرام اتنا زیادہ کریں کہ قیامت کے قریب ساری کافر ہوں گے، قیامت کے قریب سارے کافر، ایک مسلمان، اور وہ بھی عمل اس کے اندر نہیں ہوگا، صرف یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ میں مسلمان ہوں، اتنا اس قسم کے الفاظ کہے گا وہ، میں مسلمان۔ اس وقت تک اللہ پاک قیامت نہیں قائم کریں گے جب تک وہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ عمل نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں بھی اکرام مسلم ہے، ہم نے اس کے عمل کو نہیں دیکھنا، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام، باقی اس کا اللہ کا معاملہ۔ ایک بات کا ہمیں ہر بھائی خیال کرے اس تشکیل میں کہ ہر بھائی یہ کرے کہ مجھے دوسروں کو سہولت پہنچانی ہے۔ اچھی جگہ پہ دوسرے سوئیں، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، 3 ساتھی ہیں، 2 بوٹی ہیں، تو دوسرے بھائی کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور والے اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آنا، اس میں ابتدا اگر ہم یہاں سے کر لیں، کیونکہ سیکھنے والے ہیں، سیکھنے کی ابتدا اکرام مسلم میں، سیکھنے کی ابتدا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے بارے میں بتایا کہ مسلمان اس کی وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ چلو میں تو کسی کو تکلیف نہیں دوں، اگر اور کوئی تکلیف پہنچائے تو اب کیا کروں میں؟ صبر کرنا، برداشت کرنا ایک ہی بات ہے، اور پھر ساتھ کے ساتھ اس کو معاف بھی کر دینا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں، جیسے فرمایا نا کہ جو تمہارے رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہیں عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اولین آخرین کے قسم کے اخلاق بتائے ہیں۔ اور قیامت میں جنت میں بعض روایات میں آتے ہیں، جتنی قرآن میں کی آیتیں ہیں اتنے درجے ہیں، بعض روایات میں آتے ہیں 100 درجے، وہ سب سے اوپر والے درجے، جنت کے سب سے اوپر والے درجوں پر وہ لوگ جائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس لیے حضور اللہ پاک نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ تو اخلاق کی چوٹی پر ہیں، آپ کے اوپر اخلاق ختم، تو سب سے اوپر کے درجوں پر حضور ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنے اخلاق اچھے ہوں گے اتنا جنت کے اوپر کے درجوں پر ہوں گے۔ اسی اللہ کے راستے میں ہم نے حضور والے اخلاق سیکھنے ہیں، پھر اپنے مقام پر بھی ساری زندگی سیکھتے رہنا ہے، سیکھنا ہے ساری زندگی انشاءاللہ، سیکھنے کی نیت سے چلتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ جب آدمی کہتا ہے میں سیکھ لیا، پھر اس پر ترقی کا دروازہ ختم، بند ہو جاتا، ترقی نہیں ہوتی اس میں۔